اس کے بعد ہم اس کتاب میں ان حالات کا ذکر کریں گے جو ہمارے زمانے تک گزرے ہیں، اور اس کے ساتھ حشر و نشر اور روز قیامت کے حالات، دوزخ اور اس کی کیفیت، جنت اور اس کے حسین و جمیل مناظر، نیز ان سے متعلقہ وہ تمام باتیں جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علماء کرام کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں، بیان کریں گے۔ اسرائیلیات میں سے ہم صرف وہی باتیں بیان کریں گے جنہیں بیان کرنے کی نبی علیہ السلام نے ہمیں اجازت دی ہے، اور وہ اسرائیلیات بھی کہ جن میں اور قرآن کے بیان کردہ قصص میں کوئی تضاد نہیں ہے، تاہم ان کی تصدیق یا تکذیب کی ذمہ داری بحیثیت مورخ ہم پر لازم نہیں۔ ہم صرف اللہ جل شانہ سے یہاں انہیں مختصراً بیان کرنے کے لیے اس کی ہدایت کے طالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا، یعنی اسی طرح ہم آپ پر گزشتہ خبروں سے قصے بیان کریں گے، اور ہم نے آپ کو اپنی جناب سے ذکر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی علیہ السلام کے لیے اپنے دوستوں اور دشمنوں کے قصوں کا ذکر فرمایا، لیکن اسی حد تک جو آپ کی امت کے لیے کافی اور شافی ہو۔ بہرحال آپ سے ہم تک جو کچھ پہنچا، اسے بیان کرنے پر ہم نے اکتفا کیا، اور وہی بیان کیا ہے جو امت مسلمہ اور بنی نوع انسان کے لیے سود مند ہو۔ البتہ ہم ان بیانات کو اس کتاب میں شامل کرنے سے قاصر ہیں جن میں علماء و مورخین سے صحاباً غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، یا جن میں اکثر و بیشتر اختلافات پائے جاتے ہیں، کیونکہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں درج کیا ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، ترجمہ، میری بیان کردہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو، دوسروں تک پہنچا دو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر اس میں کوئی قباحت نہ ہو تو بنی اسرائیل کا ذکر کرو، میری احادیث کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جس نے میری احادیث کے بارے میں جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ بات آپ نے اسرائیلیات کے اذکار کے بارے میں ارشاد فرمائی، جن کے بارے میں ہمارا خاموش رہنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمیں ان کی تصدیق یا تکذیب کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کے ماخذ کے بارے میں اعتماد پر مبنی ہے، البتہ شریعت کی روح سے ہمارے نزدیک جو باتیں مصدقہ ہیں ہم نے ان کو بیان کرنا ضروری سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رسول بخشا وہ سب رسولوں سے برتر و افضل ہے، اور اس پر جو کتاب نازل فرمائی وہ سب کتب آسمانی پر برتر و افضل ہے، کیونکہ دوسری تمام آسمانی کتابوں میں تحریف و تغیر اور حذف و اضافے ہو چکے ہیں۔ ہماری ضرورت وہ کلام ربانی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت باسعادت کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ اب کوئی اسے سمجھے یا نہ سمجھے، جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قرآن میں تم سے پہلے اور تمہارے بعد کی تمام خبریں موجود ہیں، اس میں جو احکام ہیں ان کے صدور کا محل بھی ضروری تھا، اور وہ بے محل نہیں ہے۔ سو جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کیا وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس نے اس کے علاوہ کسی اور کی ہدایت کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا وہ گمراہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے تک ہمیں ہر بات کی خبر کر دی تھی، حتیٰ کہ جو پرندہ اپنے پروں کے ذریعے اڑتا ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب بدء الخلق کے آغاز میں فرمایا ہے، ایک روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخلیق کائنات سے لے کر اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک تمام حالات ہم سے بیان فرمائے۔ بہرحال جس نے انہیں یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا سو بھلا دیا۔
یہ روایت ابو مسعود مشکی اور امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کی ہے، جسے عیسیٰ غنجار نے ابی حمزہ اور رقیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا خطبہ تخلیق کائنات۔ یہی روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بیان فرمائی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ظہر تک ہم سے خطاب فرماتے رہے۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد عصر تک خطاب فرمایا۔ پھر عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مغرب تک اسی طرح خطاب فرمایا، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد ہم سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان سب خطبوں میں تخلیق کائنات سے لے کر تا قیامت تمام کوائف کا ذکر فرمایا، اور ہم نے انہیں اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا۔ اس روایت کو قریباً اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طریق سے اپنی کتاب صحیح مسلم میں بعنوان کتاب الفتن کے ذیل میں یعقوب بن ابراہیم الدورقی حجاج بن شاعر کے حوالے سے بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ ان تمام حضرات کے بیان کردہ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاً یکے بعد دیگرے ابی عاصم، ضحاک، نبیل بن عذرہ، البا، ابی زید بن عامر بن اخطب بن رفاعہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے۔